محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. ربانی ہے اور بڑی موروں کی سان کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ کا آخری پیغام ہدایت ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وساطت سے ہمیں ملا. جن ترتیب علما پر یہ کتاب اتری ان کے اسماء مبارکہ میں سے دو نام محمد اور احمد جس ترتیب قرآن کریم میں 4 مرتبہ اور 1 مرتبہ مذکور ہے. لفظ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن کریم میں 4 مختلف مقامات پر ہے. وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن وسيجزي الله الشاكرين. دوسری جگہ کہا ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. اور تیسرا یہ مقام ہے جو آپ آج فضل خطبہ سماعت فرمائی. محمد رسول اللہ والذین معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. اور چوتھا مقام قرآن کریم کی ایک سورت ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام نامی پر ہے. اس میں ہے ما نزل علی محمد. اور آپ کا اس میں گرامی احمد قرآن کریم کی سورہ صف میں 1 مرتبہ آیا ہے. قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين. کسی بھی شخص کا نام اس کے لیے اس کی شناخت کی ایک علامت ہے اور اسے عربی زبان میں علم کہتے ہیں. عربی زبان میں عین لام میم علم جھنڈے کو کہتے ہیں. پاکستان کا جھنڈا ہندوستان کے جھنڈے سے، سعودی عرب کے جھنڈے سے، امریکہ کے جھنڈے سے، رشیا کے جھنڈے سے، چائنا کے جھنڈے سے مختلف ہے. اور جھنڈا دیکھتے ہی آپ یہ شناخت کریں گے کہ یہ کس ملک کا جھنڈا ہے. مختلف تنظیموں کے جھنڈے ہیں. جماعت الدعوہ کا جھنڈا جماعت اسلامی کے جھنڈے سے بالکل مختلف ہے. حزب المجاہدین اس سے نہایت مختلف ہیں. اسی طرح کسی بھی شخص کا نام جو اس کے والدین نے اس کے لیے تجویز کیا ہو، جسے ہمارے عرف عام میں اس کا تاریخی نام کہتے ہیں، اس کے لیے
اسم علم ہوتا ہے جس سے اس کی شناخت اور پہچان ہوتی ہے. صرف علم ہی نہیں، جو کچھ اس میں صرف مرکوب ہوئی وہ اس سے موجود ہے. اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتابوں کے جتنے نام ہیں، جہاں وہ اس کتاب کا اسم علم ہے وہاں اس کتاب کی خصوصیت ظاہر کرتے ہیں. بعین ہی دنیا میں اگر کسی شخص کا نام محمد ہے تو وہ اس کے لیے اسم علم ہے، اس کا مطلب نہیں ہے محمد الرسول اللہ کے سوا کرے. ہاں محمد الرسول اللہ وہ شخصیت ہے کائنات میں جن کا اسم علم ان کا وصف بھی ہے، ان کی صفت بھی. دنیا میں کتنے محمد نامی انسان آپ نے ایسے دیکھے ہوں گے جو چوری کرتے ہوں گے، جو ڈاکو ہوں گے. آپ ڈکیتی لائے تو تعریف تو نہیں. محمد کا معنی ہے تعریف کیا ہوا. اب چوری تعریف اور توصیف کا باعث نہیں. یہ شخص اپنے وصف کے اعتبار سے محمد نہیں ہے جبکہ عالم کے اعتبار سے محمد ہے. یہ فرق جاننا چاہیے اور اسے ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے. یہ محمد الرسول اللہ کے سوا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں آپ سے پہلے اور آپ کے بعد کتنے محمد نامی لوگ گزرے ہیں یا قیامت تک پیدا ہوں گے اور ان کا نام محمد ہوگا. ان کا نام ان کے لیے صرف اسم علم کی حیثیت رکھتا ہے، ان کے اور آپ پر ان کی خوبیوں پر دلالت نہیں. خود صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین ان کی اولاد میں دیکھ لیں کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک بیٹے کا نام محمد ہے اور وہ جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے قاتلوں میں داخل ہیں. ان بلوائیوں میں سے ہیں جنہوں نے سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حملہ کیا. تو اس کو کیا کہیں گے کہ یہ محمد ابو بکر کے بیٹے کا رضی اللہ تعالیٰ کی عالم ہے، اس کا وصف نہیں. رسول اللہ علیہ السلام کے قبل پہلی آسمانی کتابوں کی بشارت پر 7 آدمیوں نے اپنے بیٹے کا نام محمد رکھا اور خطہ عرب میں 7 محمد نامی شخص موجود تھے، مگر ان کے نام محض نام کی حیثیت میں ہے. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جہاں لفظ محمد کی عالم ہے وہاں آپ کا وصف. محمد کا مادہ حمد ہے اور حمد تعریف کرنے کو کہتے ہیں. عربی زبان میں تمام الفاظ کے لیے اوزان مقرر ہوتے ہیں. محمد کے لیے جو وزن ہے وہ مفعل ہے، اور جب بھی وہ کوئی وزن کسی لفظ کے لیے پیش کرتے ہیں تو اس سے ان کی ایک غرض ہوتی ہے. عربی زبان میں مفعل کا صیغہ ہمیشہ تقصیر کے لیے آتا ہے جس میں بہت زیادتی پائی جاتی ہے. یعنی جس فعل کے لیے وہ مفعل کا صیغہ آ رہا ہے اس فعل میں بہت کثرت پائی جا رہی ہے. تو محمد اس کا وزن دیکھیے، مفعل کیسے عین را میم عظم سے معظم نام سے مبجل، یہ سارے اوزان ہیں مفعل. سین واو دال سے مثبت، یہ اوزان ہے مفعل کے. معظم جس میں بہت زیادہ عظمت پائی جائے. محمد جس میں حمد کی کثرت ہو بہت زیادہ. یہ مفعول کا صیغہ ہے. فاعل اور مفعول میں ایک فرق ہوتا ہے کہ فاعل
को कहते हैं, जबकि मफऊल पर काम का वक़ू होता है, फेल का वक़ू होता है। अरबी ज़ुबान में मुफ़ाल अगर फाइल के लिए हो तो मुफ़ाइल होता है, यानी फाइल के नीचे देर होगी। तो इसका मतलब ये है कि जिस शख्स को किस वज़न पर जिस्म फाइल बनाया गया है उससे फेल का सुकून मर्रतन बाद मर्रतिन कसरत के साथ हुआ है। देखिए, अगर आपने किसी को एक बात सिखाई है तो आपको मुअल्लिम नहीं कहेंगे। एक लफ्ज़ अरबी ज़ुबान में मुफ़ाइल के वज़न पर, जिस्म फाइल के वज़न पर मुअल्लिम, तालीम देने वाला, ये उस वक़्त है जब आपने किसी को तालीम देने का सिलसिला मर्रतन बाद मर्रतिन कसरत से जारी किया हुआ, फिर आप मुअल्लिम। आपने किसी को रास्ता बताया है, आप मुअल्लिम नहीं, आपने उसे कोई बात सिखाई है। यह इल्म से ऐन लाम मीम इल्म से मुअल्लिम मुफ़ाइल जिस्म फाइल मर्रतन बाद मर्रतिन, जिससे उस फेल का सुदूर हुआ हो, उसे कहते हैं मुअल्लिम। आपको कोई बात समझाई है, आपको मुफ़ाहिम नहीं कहेंगे, जाने वाला, मगर आपने अगर इमाम तस्लीम का सिलसिला जारी किया हुआ है, किसी वक्त से बात नहीं रहते, तो आपको मुफ़ाहिम कहेंगे कि जो हर वक्त लोगों को समझाने का काम करता है और लोगों को समझाता है। अच्छी बात समझाएंगे, बुरी बात समझाएंगे, अलग बात है। मुफ़ाहिम फाहम से इसका माना समझ है, बहुत ज्यादा समझ देने वाला, लोगों को समझदारी की बातें बताने वाला। इसी तरह अगर आप के सामने एक नुक्ता खुल गया है, आप उसकी वजाहत करती है, दूसरे आदमी उसको नहीं समझ सके, तो आपको मुबय्यिन नहीं कहेंगे। और अगर अल्लाह ने आपको ऐसा रखा ज़हन दिया है, इतना फहम अता दिया है कि आप हर बात की गहराई तक पहुंचते हैं और उसे बयान करते हैं, तो इसे मुबय्यिन कहते हैं। ये मुफ़ाइल का मतलब है जिस्म फाइल के लिए, और यही मुफ़ाइल का जिस्म के लिए हो, यानी मुफ़ाइल नहीं मुफ़ाइल हो, तो इसका मतलब ये है कि फेल का वक़ू उस शख्स पर मर्रतन बाद मर्रतिन के साथ हुआ। तो मोहम्मद का मतलब ये है कि मोहम्मद उस शख्सियत को कहते हैं जिसकी एक मर्तबा नहीं, 2 मर्तबा नहीं, 10 मर्तबा नहीं, 100 मर्तबा नहीं, 1000 मर्तबा नहीं, 10,000 मर्तबा नहीं, जिसकी दुनिया में इतनी कसरत से तारीफ हुई हो कि जो भी उसको देखे वो उसकी तारीफ किए बगैर ना रह सके, वो है मोहम्मद। ये वसफ के एतबार से सिर्फ मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह का वसफ है, जबकि उनका इसमें आलम भी है सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम तस्लीमन कसीरा। इसके सिवा मैंने पहले भी वजाहत की, ये बात ज़हन-नशीन रहे, दुनिया में जिस शख्स का नाम भी मोहम्मद है, बहसीयत इंसान उसमें कमी होगी, कोताही होगी, बशरी जवाब उसके साथ है, वो हमद के सारे तकाज़े पूरे नहीं कर सकता कि उसको हर मिलने वाला, उसका हर मुलाकाती उसकी तारीफ करे, या हर कोई उसकी सीरत पढ़ने वाला उस पर सलाम भेजे। ये खुसूसियत हर मोहम्मद नामी शख्स में नहीं है, इसलिए कि मोहम्मद रसूलुल्लाह के लिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपका इसमें आलम भी है और आपका वसफ। आपके सिवा जिस किसी का ये नाम है उसका इसमें आलम है, उसका वसफ नहीं, उसकी तारीफ पर दलालत नहीं करता। मोहम्मद का जिक्र तो खुद रब्बे मोहम्मद है, सला खान मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
तारीफ करने वालों में मलाइकतुल मुकर्रबीन है। इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी। आपकी तारीफ करने वालों में आपकी पूरी उम्मत है। आपकी तारीफ करने वालों में आपके आदा है, आपके दुश्मन है, जो आपकी जान लेने के ख्वाहिशमंद हैं, आपको कत्ल करना चाहते हैं, उनकी जुबान भी आपकी तारीफ से थकती नहीं है। और दुनिया में जो बुखल की वजह से आपकी तारीफ नहीं करते, हदीस पाक में है, मेरे मोहम्मद रसूलुल्लाह ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब वो काफिर अपने बुखल की वजह से मेरी तारीफ नहीं करते, क़यामत के दिन मुझे मकाम महमूद पर देखेंगे तो वहां मेरी तारीफ कीजिए बगैर मैदान हशर से जहन्नम की तरफ रवाना नहीं। तो मोहम्मद जहां सैयदुर रुsul सरवरे दुनिया और दीन खातमुन नबिय्यीन वल मुरसलीन जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इसमें आलम है, वहां आपका वसफ। और जनाब हस्सान बिन साबित रज़ी अल्लाह, ये बात खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाई कि ये सिर्फ मेरा अलम ही नहीं, मेरा वसफ है। आपने बताया, जुबैर बिन मुतम रज़ी अल्लाह ताला रिवायत के रावी है, कहते हैं रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, इन्नली अस्माअन, मेरे बहुत सारे नाम हैं। अना मुहम्मदुन, मैं मोहम्मद हूँ। व अना अहमद, और मैं अहमद हूँ। व अनल माही लज़ी यम्हुल्लाहु बिहिल कुफ्र, और मैं माही हूँ। माही के मानी मिटाने वाला। मेरे साथ अल्लाह ने कुफ्र को मिटा दिया है, मेरी वजह से अल्लाह ने कुफ्र को खत्म कर दिया है। अब रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ये कहना कि वह अनल माही लज़ी यम्हुल्लाहु बिहिल कुफ्र, ये इस बात का पता बता रहा है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत को ये सबक सिखा रहे हैं कि मेरे नाम मेरे लिए सिर्फ मेरा अलम ही नहीं है, मेरे औसाफ भी। आपने वजाहत कर, वअनल माही यम्हुल्लाहु बिहिल कुफ्र, मैं माही हूँ, नाम के एतबार से नहीं, काम के एतबार से, अपने वसफ के एतबार से, कि अल्लाह तबारक व तआला ने मेरे साथ मेरी वजह से मेरे सबक कुफ्र को मिटा दिया है। तो रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम का नाम नामी, जहाँ आपका अलम है, जहाँ आपकी शनाख्त है, जहाँ आपकी पहचान है, वहाँ आपका वसफ है, वहाँ आपकी खूबी है, वहाँ आपकी तारीफ। किस एतबार से? हर एतबार से। अगर सूरत में नक्श हो तो तारीफ नामुमकिन है, अगर सीरत में नक्श हो तारीफ नामुमकिन है, अगर गुफ्तार में नक्श हो तारीफ नामुमकिन है, अगर किरदार में नक्श हो, इसका मतलब आप सूरत में बेमिसाल हैं और ऐसे हैं कि जितनी निगाहों ने आपके चेहरा पुरनवाज पर नजर डाली, आपकी तारीफ किए बगैर लौट नहीं सकती। जब कहते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो इसका मतलब यह है कि आप इस कदर बाकिरदार हैं कि जो कोई आपके करीब हुआ आपकी तारीफ के बगैर रह नहीं सकता। आपका दूसरा नाम, जाती नाम अहमद है, जो मैंने कहा कि कुरान करीम में एक मरतबा आया। अहमद अफ़आलुत तफ़ज़ील का सीगा है हमद से, और ये इंतहाई तारीफ के लिए है। इसका मतलब यह है कि दुनिया और जहान के लोग मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिस कदर तारीफ बयान करें, वो उस तारीफ के मुकाबले में बहुत थोड़ी है जिस तारीफ के आप कुछ करें, बशर्ते कि वो तारीफ शरीयत की हुदूद में रहते हुए हो।
آپ کو آپ کے مقام سے بڑھا کر نہ پیش کیا جائے اور وہ تعریف صرف کے زمرے میں داخل نہ. احمد افعال التفضیل کا سیغہ یہ پتہ دے رہا ہے کہ جس تعریف کے آپ مستحق ہیں، آپ کی جانے والی تعریف اس تعریف کے مقابلے میں بہت تھوڑی ہے. اسے یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ محمد کے خصائل کو پہلے بیکراں کو اس کوزے میں رواں کر دوں. کون دعویٰ کر سکتا ہے اس زور بیانی کا سمندر سے سمجھ لینا قطرہ اس پانی. ممکن نہیں ہے کہ محمد الرسول اللہ صلوات اللہ علیہ وسلم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساری کائنات سے بڑھ کر سخی اور دریا دل. اجود الناس صدرا کا ایک معنی یہ تو میں نے ترجمہ کر دیا ہے. ایک ایسے عجیب کا کیا ہوا ترجمہ اللہ تعالیٰ اس کی قبر پر کروڑوں رحمتیں نازل کرے اور اسے اپنے جوار رحمت میں جگہ دے. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پناہ محبت تھی. زندگی بھر ساری عمر سیرت نبوی پر لکھتے رہے. میری مراد حضرت علامہ قاضی سید محمد سلیمان سلمان منصور پوری رحمۃ اللہ علیہ ہیں. اپنے وقت میں ریاست پٹیالہ کے سیشن جج تھے اور بہت بڑے عالم اور انتہائی پرہیزگار اور صالح انسان تھے. اور رسول اللہ علیہ السلام سے اتنی محبت کہ ہمیشہ تقریر کی تو آپ کی سیرت طیبہ پر اور تحریر کی تو آپ کی سیرت طیبہ. یہ قاضی صاحب کا کے الفاظ ہیں ترجمے میں کہ کانا اجود الناس صدرا، سب سے زیادہ سخی اور دریا دل. مگر اجود الناس صدرا کا ایک مطلب جو ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے جلاء الافہام میں بیان کیا ہے وہ یہ ہے کہ اجود الناس صدرا اس شخص کو کہتے ہیں جس کے سینے میں نیکی اس طرح ابلتی ہو جیسے چشمے سے ابل کر پانی نکلتا. اجود الناس صدرا، کوئی نیکی ایسی نہیں ہے جس میں میرے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش قدمی نہیں. کوئی نیکی نہیں ہے جس کا پتہ رسول اللہ علیہ السلام کے سینہ مطہرہ سے نہیں. اسی لیے تو کہتا ہوں کہ بدعات کو ترک کرو، اس لیے کہ اگر یہ نیکی ہوتی تو رسول اللہ علیہ السلام اجود الناس صدرا تھے. آپ کے سینے میں نیکیاں اس طرح چمکتی تھیں جیسے چشمے سے پانی ابل کر نکلتا ہے. جناب علی کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ وَأَصْدَقُهُمْ لَهْجَةً، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ راست باز کوئی نہیں تھا، آپ سے زیادہ سچ بولنے والا تھا. اس کی گواہی میں دوں، یہ لفظ میں کہوں. کوئی کہہ سکتا ہے عقیدت اور محبت میں کہہ دیجئے. مسور بن مخرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں رسول اللہ علیہ السلام کے. کہتے ہیں ابو جہل میرا ماموں تھا. ایک دن میں نے تنہائی میں ابو جہل سے کہا کہ ماموں جان ذرا ایک بات بتائیں کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں یا جھوٹے ہیں؟ کہا بانجے سن لے، محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم کبھی اپنے بچپن میں جھوٹ نہیں بولتا. والفضل ما شهدت به الاعداء، جناب علی کہتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ واصدقهم لہجہ، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ راست باز کائنات کی کسی ماں نے کوئی بیٹا جنم ہی نہیں دیا. رسول اللہ علیہ السلام اور جب وہ یہ کہہ دیتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان سے ان کی گفتگو میرے محمد کریم علیہ السلام کو پہنچا دی. سورہ الانعام کی آیت نمبر 33 ہے قد نعلم انہ لیحزنک الذی یقولون فانہم لا یکذبونک ولکن الظالمین بآیات اللہ یجحدون.
اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بھی پتا ہے یہ کافر تیرے بارے میں طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں، تیری تقدیر نہیں کرتے، اللہ کی طرف سے دیے ہوئے انعام کو نہیں مانتے، تمہیں رسول اللہ ماننے کو تیار نہیں، ہی ہے یہ تقدیر ہوگا ولیکن الظالمین بآیات اللہ یجحدون۔ یہی وہ بات ہے جسے روم کے بادشاہ کے دربار میں ابو سفیان نے اس وقت کہا جب میرے محمد صلی اللہ علیہ السلام نے حدیبیہ کے معاہدہ سے فارغ ہو کر دنیا کے فرما رواؤں کو خطوط لکھنے شروع کیے، روم کے بادشاہ کو خط لکھتے ہیں اسلم اسلم ان اسلم تو یہ تو اللہ اجرک مرتين یا ان توليت فعليك اسم العزيز الدين یا اہل الکتاب تعالوا الى کلمۃ سواء بیننا وبینکم اللہ نعبد الا اللہ ولا نشرک به شیئا ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون۔ اس نے کہا اگر عرب کا کوئی تجارتی قافلہ یہاں آیا ہوا ہو تو میری اس سے ملاقات کرواؤ، انی سائل عن هذا الرجل، میں اس آدمی کے حالات اس سے دریافت کرنا چاہتا ہوں۔ ابو سفیان جو ابھی تک مسلمان نہیں ہوا، جو فتح مکہ کے وقت 8 ہجری میں مسلمان ہوا ہے، اگرچہ رسول اللہ علیہ السلام کا رشتہ دار بھی ہے مگر برادری کا تعلق ابو جہل کے ساتھ ہے، وہ بھی اموی خاندان سے تعلق رکھتا تھا، یہ بھی بنو امیہ کا ایک فرد ہے، صخر بن حرب ابو سفیان۔ اس کو پیش کیا گیا، اس کے ساتھ 14 ساتھی ہیں۔ سوالوں میں سے ایک سوال روم کا بادشاہ کیسر روم یہ کرتا ہے کہ کیا اس خط لکھنے والے شخص نے اپنی زندگی میں کبھی جھوٹ بھی بولا ہے؟ کبھی جھوٹ بھی بولا ہے؟ تو آپ کا دشمن آپ کی صداقت کی برملا شہادت دیتے ہوئے کہتا ہے ہرگز نہیں، اس کی زبان سے ہم نے آج تک کبھی جھوٹ نہیں سنا ہے۔ جناب علی کہتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ وَأَصْدَقُهُمْ لَهْجَةً، رسول اللہ علیہ السلام کا کردار کیا ہے کہ آپ سب سے بڑھ کر راست باز ہے، وَأَلْيَنُهُمْ عَرِيقًا، اور سب سے زیادہ نرم خو ہے، کبھی کسی کے ساتھ درست کلامی نہیں کی، کبھی کسی کے ساتھ پیشانی پر بل ڈال کے ملاقات نہیں فرمائی، دشمن سے بھی ملے تو خندہ پیشانی کے ساتھ۔ صحیح بخاری شریف کی وہ حدیث مجھے یاد آ رہی ہے جسے سید الفقہاء والمحدثین زین المجتہدین حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الادب میں اس مسئلے کے لیے پیش کیا ہے کہ اگر کوئی شخص فسادی ہو اور اس کے فساد کا عام اندیشہ ہو تو اس کی غیبت نہ صرف جائز ہے بلکہ فرض ہے۔ غیبت ہر حال میں منع نہیں ہے، بعض صورتوں میں جائز ہے اور بعض صورتوں میں واجب ہے، کسی کی پیٹھ پیچھے برائی کرنا۔ محدثین کے تاج نے اپنی سند سے ایک صحیح حدیث پیش کی، کہا رسول اللہ علیہ السلام کے دروازے پر ایک آدمی نے دستک دی، آپ نے پوچھا کون ہے؟ اس نے اپنا نام بتایا، اپنے قبیلے کا فسادی آدمی تھا۔ رسول اللہ اندر تشریف فرما ہے، گھر والوں سے کہتے ہیں اے دنو لہو بیس اخ العشیرہ، اس کو اندر آنے دو، اس سے بدترین شخص اس کے قبیلے میں موجود نہیں۔ اس کی پیٹھ پیچھے اللہ کے رسول اس کی برائی بیان کر رہے ہیں۔ بیس اخ العشیرہ، عفیفہ کائنات سیدہ عائشہ صدیقہ طاہرہ طیبہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہے پھر اس کو اجازت ملی، اندر داخل ہوا، جب اندر آیا تو اللہ کے رسول نے اس سے بڑا نرم کلام کیا، ثم الان له الکلام، اللہ کے رسول نے بڑا نرم کلام کیا، وہ چلا گیا۔ رسول اللہ کی پیشانی پہ بھی بل نہیں آیا، کوئی درست لہجہ اختیار نہیں کیا، ترشروئی نہیں ہے۔ یہی بات علی کہتا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وَأَلْيَنُهُمْ عَرِيقًا، محمد رسول اللہ سے بڑھ کر صلی اللہ علیہ وسلم نرم خوک نہیں تھا۔ آپ کسی سے بات کرتے پیشانی پر بل نہ ڈالتے، زبان پر سختی نہ لاتے، اور اگر آپ کا مخاطب
آپ سے سختی کرتا تو اس کو تنبیہ بھی نہ کرتے بلکہ اس سے درگزر فرماتے، اس کو یہ بھی نہ کہتے کہ تو نے یہ بات میرے شیاد شان نہیں کہی، دیکھ میں تیرے ساتھ کس نرم لہجے میں بات کرتا ہوں اور تو کیسی باتیں کرتا ہے، یہ بھی نہ فرماتے۔ جب وہ آدمی چلا گیا، ام المومنین عفیفہ کائنات سیدہ عائشہ صدیقہ طاہرہ طیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہتی ہے میں نے اللہ کے رسول سے سوال پوچھ لیا صلی اللہ علیہ وسلم، کہا اللہ کے رسول قلت الذی قلت لہ ثم علمت لہ الکلام، پہلے تو آپ نے کہا تھا کہ اس سے گندا آدمی اس کے قبیلے میں موجود نہیں ہے، پھر آپ نے بڑی محبت سے اس کے ساتھ کلام فرمایا۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا جواب سنو، آپ کیا فرماتے؟ آپ فرماتے یا عائشہ تو ان شر الناس عند اللہ منزلہ من ترکہ الناس اتقاء فحشہ، عائشہ اللہ کے نزدیک اس شخص سے بدترین بندہ کوئی نہیں ہے جس کی سخت زبان کی وجہ سے لوگ اس کو چھوڑ دیں اور اس سے بات کرنا مناسب نہ سمجھیں۔ وَأَلْيَنُهُمْ عَرِيقًا، سب سے زیادہ نرم خو میرے محمد الرسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، وَأَكْرَمُهُمْ عِشْرًا، اور آپ سے بڑھ کر شریف ساتھی کوئی نہیں ہے۔ اگر آپ کسی کے ساتھ چلتے ہیں، کسی کو اپنی مجلس میں بٹھاتے ہیں تو اسے اتنی عزت دیتے ہیں کہ سوچنے والا حیران ہوتا ہے کہ اپنی چادر اپنے کندھوں سے اتار کے اس کے بیٹھنے کے لیے بچھا دیتے ہیں۔ وَأَكْرَمُهُمْ عِشْرًا، اور جناب علی کہتے ہیں وَمَنْ رَآهُ بَدِيهَةً هَابَهُ، جو آپ کو اچانک دیکھتا اس کا دل آپ کی ہیبت سے بھر جاتا، وہ آپ سے ڈرنے لگ جاتا۔ یہ اللہ کے نیک بندوں کی صفت ہوتی ہے کہ اللہ نے انہیں اجلال بھی عطا کیا ہوتا ہے اور محبت بھی دی ہوتی ہے۔ وَمَنْ خَالَطَهُ مَعْرِفَةً أَحَبَّهُ، اور جو کوئی آپ کو پہچان کر آپ کے قریب ہوتا پھر وہ کبھی آپ کا دامن نہ چھوڑتا، وہ آپ سے محبت کرتا۔ اور علی کہتا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ یقول نائتہ لم ار قبلہ ولا بعدہ مثلا، آپ کی تعریف کرنے والا اگر اتنا ہی کہے کہ میں نے آپ سے بہترین صورت والا اور آپ سے بہترین سیرت والا اس سے پہلے بھی نہیں دیکھا اور اس کے بعد بھی نہیں دیکھا، تو یہی آپ کے لیے حق ہے کہ لا یمکن الثناء کما کان حقہ، بعد الخدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر۔ اللہ تبارک اسمہ و تعالیٰ کہتے ہیں محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ آیا مقدسہ کا یہ پہلا لفظ تھا، پہلا جملہ تھا محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تسلیما کثیرا۔ میں نے اس لفظ کی مختصر وضاحت کی ہے کہ آیت کی تفسیر میں جانا چاہتا ہوں اگلے خطبات میں۔ جو آیت صحابہ کرام رضی اللہ عنہ مجمعین کی عظمت کے لیے قرآن کریم میں سب سے بڑی دلیل ہے، اور کس طرح اللہ کہتے ہیں والذین معہ، جو آپ کے ساتھی ہیں۔ دیکھیے درخت کا پتا اس کے پھل سے چلتا ہے، پھل میٹھا ہو درخت صحیح ہے، پھل کڑوا ہو اس کا بیج ہی درست نہیں ہے۔ والدین کا پتہ ان کی اولاد سے چلتا ہے، اولاد اگر مہذب ہو، شائستہ ہو، تہذیب یافتہ ہو، مؤدب ہو تو پتہ چلتا ہے کہ والدین اچھے ہیں، انہوں نے اس کی تربیت کی ہے اپنی اولاد کی۔ اور استاد کا پتہ اس کے شاگردوں سے چلتا ہے، اگر شاگرد لائق ہوں پتہ چلتا ہے کہ استاد نے ان پر محنت کی ہوئی ہے، شاگردوں پر نیکی کا اثر ہو، پتہ چلتا ہے کہ استاد کتنا نیک آدمی تھا۔ مسجد نبوی میں باب الرحمت کے پاس بیٹھے ہوئے پاکستان کے حدیث پاک کے بہت بڑے عالم استاد العلماء شیخ الحدیث مولانا حافظ ثناء اللہ صاحب مدنی حافظہ اللہ نے مجھے ہمارے شیخ شافعی وقت بخاری دوران حضرت اللہ مولانا حافظ محمد محدث گوندلوی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک واقعہ سنایا۔ حضرت محدث گوندلوی حضرت الامام عبد الجبار غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد تھے، اور امام عبد الجبار غزنوی اپنے زمانے کے نہایت پارسا آدمی تھے۔ پارسائی کا پتہ شاگردوں سے چلا،
کہا حافظ صاحب جہاں مدینہ یونیورسٹی میں استاد کی حیثیت میں آئے حافظ محمد محدث گولوی رحمۃ اللہ علیہ، تو انہوں نے یہاں کرائے پہ مکان لینا تھا۔ حافظ ثناء اللہ صاحب فرماتے ہیں کہ یہاں باب عمر سے ایک طرف ایک آدمی رہتا تھا جو بذات خود تو مشرک بھی تھا اور بدعتی بھی تھا، اور اس کا بیٹا مدینہ یونیورسٹی میں استاد تھا۔ اس کے پاس ایک مکان تھا کرائے کے لیے خالی، ہم محدث گولوی کو وہاں لے گئے کہ یہ مکان کرائے کے لیے خالی ہے۔ جو ہی انہوں نے مکان کے اندر قدم رکھا، استاد کی تربیت سے روحانیت کس قدر زیادہ ہے۔ کہتے ہیں تم مجھے شیطانوں کے گھر میں لے آئے ہو، یہاں سے شرک اور بدعت کی بو آتی ہے، میں یہ مکان کرائے پہ نہیں لوں گا، یہ کسی مشرک اور بدعتی کا مکان ہے۔ کہتے ہم نے بتایا بھی نہیں تھا، ہم حیران کہ اس آدمی کی نیکی کی حص کتنی زیادہ ہے کہ اللہ قرآن کریم کو کہتا ہے، قرآن کریم میں شرک کو رجس کہتا ہے۔ رجس اس پلیدی کو کہتے ہیں جس سے بدبو آتی ہو، اور اس کی روحانیت اتنی زیادہ ہو چکی ہے کہ اس کو شرک کی بو محسوس ہو رہی ہے۔ اور یہ کوئی اچنبھا بات نہیں ہے، صحابہ میں بھی یہ تھا کہ جناب عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بخاری شریف کی روایت میں ہے، کنا نسمع تسبیح الطعام وهو یوکل، جب ہم کھانے کے لیے لقمہ اپنے منہ میں ڈالتے، ادھر لقمے کو منہ میں گھماتے، ادھر لقمے کی تسبیح ہم اپنے کانوں سے سنتے کہ اللہ کہتے ہیں سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، ادھر لقمے کو کھا رہے ہیں اور ادھر اس کا سبحان اللہ پڑھنا اپنے کانوں سے سن رہے ہیں۔ یہ ہے تربیت کا وہ فیضان۔ استاد کا پتہ شاگردوں سے چلتا ہے اور نبی کا پتہ اس کے امتیوں سے چلتا ہے۔ اللہ تبارک اسمہ و تعالیٰ نے پہلے کہا محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہا دیکھنا چاہتے ہو کہ محمد کی رسالت کیسی ہے، نبوت کیسی ہے، پیغام پہنچانے میں، بات سمجھانے میں اور تزکیہ نفوس میں کس قدر کامیاب ہے، تو کہا والذین معہ، پھر ابو بکر، عمر، عثمان، بلال، سلمان فارسی اور صہیب کو دیکھ لو اور سارے صحابہ کرام کو دیکھو، والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ اپنے گھر سے نہیں لائے تھے، سعدی نے اپنی کتاب کے گلستان کے دباچے میں ایک حکایت لکھی ہے، کہا ایک دن میں حمام میں غسل کرنے کے لیے گیا تو حمام کی مٹی سے خوشبو آ رہی تھی، میں نے اس مٹی کی ایک مٹھی بھر کے اس کو اپنے منہ کے قریب کر کے کہا بدو گفتم مشکی یا عبیری، تو مشک ہے یا عنبر، تیرے سے اتنی خوشبو آ رہی ہے، تیرے سے مہک اٹھ رہی ہے۔ تو اس مٹی نے زبان حال سے کہا گفتہ من گلے ناچیز بودم ولیکن مدت باگل نشستم، جمال ہم نشی در من اثر کر وگرنہ ہما خاکم کے ہستم۔ کہا میں تو ناچیز مٹی ہوں، چند دن ایک پھول کی صحبت میسر آئی ہے، ہم نشین کا جمال میرے اندر سرایت کر گیا، وگرنہ میں مٹی کے سوا کچھ نہیں ہوں۔ اللہ کہتے محمد الرسول اللہ۔ اگر تم محمد کریم علیہ السلام کے صحابہ کو دیکھنا چاہتے ہو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بعد میں آنے والے نام نہاد ایمان کا دعویٰ کرنے والے مومنوں جو محمد کے صحابہ کے بارے میں زبان درازی کرتے ہو اور زبانیں تنگ دراز کرتے ہو، سنو، اگر تم صحابہ پر اعتراض کرو گے تو یہ ان کی ذاتیات پر اعتراض نہیں، یہ میرے محمد رسول اللہ علیہ السلام کی ذات اقدس پر اعتراض ہے کہ چند دن پھول کی صحبت میسر آئے، مٹی تو اس کی خوشبو سے معطر ہو جائے اور 23 برس بارگاہ رسالت میں رہنے والے محمد رسول اللہ سے فیض یاب نہ ہو سکے صلی اللہ علیہ وسلم۔ کتنی افسوس کی بات ہے۔ اللہ کہتے آؤ میرے محمد کو دیکھنا چاہتے ہو صلی اللہ علیہ وسلم تو میرے محمد کے ساتھیوں کو دیکھو کہ انل مرء لا تسل فسل عن قرینہ فکل قرین بالمقارن یقتدی۔ عرب شاعر کہتا ہے کسی آدمی کے بارے میں معلوم کرنا چاہتے ہو تو یہ مت پوچھو کہ وہ آدمی کیسا ہے، یہ پوچھو اس کے دوست کون ہیں۔ اس کے دوستوں سے ملاقات کرو گے اس کی اصلی صورت تمہارے سامنے آئے گی۔ کہا محمد الرسول اللہ کے بارے میں اتا پتہ لینا چاہتے ہو صلی اللہ علیہ وسلم تو والذین معہ، آؤ
پھر ابو بکر کو دیکھو، سب سے پہلے والذین معہ میں ابو بکر ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو بچپن میں آپ کے ساتھ ہے، عمر میں 2.5 برس چھوٹے ہیں، جو بچپن میں آپ کے ساتھ ہے، جو لڑکپن میں آپ کے ساتھ ہے، جو جوانی میں آپ کے ساتھ ہے، جو کہولت میں آپ کے ساتھ ہے، جو شیخوخت میں آپ کے ساتھ ہے، جو حضر میں آپ کے ساتھ ہے، جو سفر میں آپ کے ساتھ ہے، جو قبر میں آپ کے ساتھ ہے، اور رسول اللہ نے فرمایا حشر میں بھی میرے ساتھ ہوگا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور قرآن کہتا ہے سفر میں کیسے ساتھ ہے، کہا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، ان اللہ معنا، اپنے صاحب سے کہتے تھے غم نہ کرو اللہ ہمارے ساتھ ہے، ان اللہ معنا، رسول اللہ علیہ السلام کا وہ ساتھی جو قبر میں بھی آپ کے ساتھ ہے، حشر میں اٹھے گا اور ساتھ اٹھے گا، اس کے درمیان اور رسول اللہ علیہ السلام کے درمیان کوئی دوسرا شخص نہیں ہوگا۔ اللہ کہتے ہیں محمد الرسول اللہ، اگر مجھے رب دیکھنا ہے کہ میں رب کیسا ہوں تو میرے محمد کو دیکھ لو، فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ اے محمد تیرے رب کی قسم، یا اللہ تو رب العالمین ہے، تو رب السماوات والارضین ہے، تو رب المشارق والمغارب ہے، تو رب ابراہیم ہے، تو رب ہارون ہے، تو رب موسیٰ ہے، تو ہر ساری کائنات کا رب ہے۔ اللہ یہ قسم اس انداز میں کیوں کھائی ہے کہ فلا وربک، اے محمد تیرے رب کی قسم۔ اللہ کہتے ہیں رب وہ ہے جو کسی کی تربیت کرے، اسے ایک حالت سے دوسری حالت میں، دوسری سے تیسری میں، تیسری سے چوتھی میں، چوتھی سے پانچویں میں حد تمام تک لے جائے۔ رب کا معنی یہی ہے تربیت الشیء حالن فحالن، انشاء الشیء حالن فحالن الی حد التمام۔ کہا کوئی پرورش کرتا ہے اپنے بیٹے کی، اس کا باپ، کبھی پرورش کرتی ہے اپنے بیٹے کی اس کی ماں، کبھی پرورش کرتا ہے دادا اپنے یتیم پوتے کی۔ کہا اگر دیکھنا ہو میں رب کیسا ہوں، ابھی میرے محمد نے دنیا وجود میں قدم نہیں رکھا، اس عالم کون و مکان میں نہیں آئے، تو میں نے آپ کی پیدائش سے قبل ہی آپ کے باپ کو موت دے دی۔ 6 برس کی عمر میں ہے ماں کو فوت کر دیا، اور 8 برس کی عمر میں شفقت کرنے والے مشفق دادا کی وفات ہو گئی، جس کے باپ کا سایہ سر پر نہیں ہے، جس کی ماں سمجھانے کے لیے نہیں ہے، جس کا دادا اس کو نیکی اور برائی کا عطا پتہ دینے کے لیے نہیں ہے۔ اس قسم کا بچہ اگر ہو بھی تو کائنات کا آوارہ ترین بچہ ہوتا ہے۔ کہا فلا وربک، اگر تم نے دیکھنا ہو کہ میں رب کیسا ہوں، میرے محمد کو دیکھو علیہ السلام، تربیت میں نے کی۔ آپ کائنات کے آوارہ انسان نہیں بلکہ کائنات کی ہر تحویل آپ کے قدموں سے جنم لیتی ہے۔ فلا وربک، میری تربیت دیکھنا ہو تو میرے محمد الرسول اللہ کو دیکھو صلی اللہ علیہ وسلم، اور اگر میرے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنا ہو کہ آپ معلم کیسے ہیں اور آپ مربی کیسے ہیں، آپ مزکی نفوس کیسے ہیں، تو کہا محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل کزرع اخرج شطأہ فآزرہ فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما ان شاء اللہ الرحمن۔ اللہ تبارک اسمہ و تعالیٰ کی اگر مشیت ہوئی تو اگلے خطبات والذین معہ کی روشنی میں صحابہ کرام کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس حد تک تزکیہ نفوس کیا اور وہ کتنی پاکیزہ جماعت تھی، اس آیہ مقدسہ کی روشنی میں یہ ذکر کریں گے۔ اللہ تبارک اسمہ و تعالیٰ مجھے توفیق دے اور آپ کو بھی توفیق دے کہ سردی اتنی تو نہیں ہے جس سے آپ ٹھٹر جائیں، مگر آپ ٹھٹرے ہوئے آتے ہیں جب خطبہ شروع ہو جائے، جبکہ بات یہ بیشتر مرتبہ بتائی گئی ہے کہ جب خطیب خطبے کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے تو میرے محمد الرسول اللہ علیہ السلام نے اپنی سچی زبان سے فرمایا، پھر وہ فرشتے جو آنے والوں کا اجر لکھنے کے لیے مامور ہوتے ہیں وہ بھی اپنی اجر لکھنے والی کتابیں بند کر کے خطیب کا خطبہ سننے کے لیے بیٹھ جاتے ہیں۔ اب کسی آنے والے کے لیے اجر کوئی نہیں ہے، اس کا زیادہ سے زیادہ فرض اس سے ساقط ہوتا ہے، پھر کیا وجہ ہے کہ آپ اپنا وقت بھی دیں اور اجر سے بھی محروم رہیں۔
اس لیے کوشش کریں کہ اذان سے پہلے ہی مسجد میں آئے اور دین کو سمجھے. رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے جمعۃ المبارک کی اور اس کے خطبے کی کتنی عظمت بیان کی ہے. سنن کی ایک حدیث میں ہے جو حسن الاسناد روایت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص جمعۃ المبارک کے دن صبح جمعہ کی نیت سے غسل کرے, اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاف ستھرا لباس پہنے, صاف ستھرے کے لیے یہ ضروری نہیں کہ نیائی ہو, صاف ستھرا لباس پہنے, اور اگر اللہ نے اسے توفیق بخشی ہے تو اپنی توفیق کے مطابق کوئی خوشبو استعمال کرے, اور پھر جمعۃ المبارک کی نماز ادا کرنے کے لیے اور خطبہ سننے کے لیے مسجد کی طرف پیدل چلتا ہوا, اپنے گھر سے پیدل چلتا ہوا آئے. حدیث شریف میں رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے شرط رکھ دی ہے ولم یرکب, کسی بھی سواری پر سوار نہ ہو, پیدل چل کر مسجد میں آئے. پھر خطیب کا خطبہ اس انہماک سے, پھر خطبے سے پہلے آئے, جتنی اللہ اسے توفیق دے وہ نماز پڑھے, 2 رکعت, 4 رکعت, 6 رکعت, 8 رکعت, 10 رکعت, 12 رکعت, پھر بیٹھ جائے. جب خطیب آئے اس کے خطبے کو اس انہماک اور استغراق سے سنے کہ اس میں کوئی لغو کام نہ کرے, پھر نماز ادا کرے. فرمایا اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ گھر واپس پلٹتا ہے یہ خطبہ سننے والا, تو اللہ فرشتوں کو حکم دیتے ہیں کہ مسجد کی طرف اس نے جتنے قدم اٹھائے ہیں ہر قدم اٹھانے کے عوض 1 سال کے روزوں کا اجر لکھ دو. ہر قدم اٹھانے کے عوض 1 سال کے روزوں کا اجر لکھ دو, اور ہر قدم زمین پر رکھنے کے عوض 1 سال کی راتوں کے قیام کا ثواب لکھ دو. کتنے بڑے اجر کی بات ہے. مگر اس شخص کے لیے جو صبح سویرے سے ہی جمعۃ المبارک کے لیے تیاری کرے اور خطیب کے منبر پر آنے سے پہلے مسجد میں آئے, اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق دے. میں یہ سمجھ رہا تھا کہ شاید یہ سردی مجھے محسوس نہیں ہوتی, آپ ٹھٹر گئے ہیں اور اس وجہ سے نہیں آتے, لیکن اب میں نے محسوس کیا ہے کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے. ویسے ایمانی طور پر ہی آدمی بسا اوقات ٹھٹر جاتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان میں جوش پیدا کرے.